بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج۔ پارہ 22 سورہ فاتر رکوع 2 آیت نمبر 13-14۔ آیات مذکورہ میں دلائل قدرت کا بیان ہے کہ پانی باوجود اس کے کہ مادہ واحدہ ہے، مگر وحدت مادہ کے باوجود ذائقہ میں اختلاف ہے۔ ایک شیرین ہے، میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، جس کا پینا بوجہ قبول طبیعت کے آسان بھی ہے، اور دوسرا قسم شور تلخ کڑوا۔ اب یہ دونوں پانی برابر نہیں ہے، ایک عذب فرات ہے اور دوسرا ملح اجاج ہے۔ حالانکہ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، ہر ایک دریا سے مچھلیاں نکال کر تم تازہ گوشت بھی کھاتے ہو۔ یہ دلائل قدرت کے ساتھ دال علی النعمت بھی ہے۔ اور پھر وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اسی پانی سے تم موتیاں نکالتے ہو، جس کو بطور زیب و زینت، بطور زیورات پہنتے ہو، استعمال کرتے ہو۔ سونا چاندی میں اس موتیوں کو پیوستہ کر کے استعمال کرتے ہو، مختلف چیزوں میں استعمال کی جاتی ہے بطور زیبائش۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا أَيْ لِتَطْلُبُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو پانی پاڑتی ہوئی چلتی ہے تاکہ تم اس سفر کے ذریعے روزی رزق تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اسی لیے کہ تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں پر، اور غور کرو اللہ کی قدرتوں پر۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کی مزید قدرتوں کا بیان ہے، مزید نعمتوں کا بیان ہے کہ رات کے اجزاء کو دن کے اجزاء میں داخل کر دیتا ہے، دن کے اجزاء کو رات کے اجزاء میں داخل فرماتے ہیں، جس سے دن اور رات کے گھٹنے بڑھنے کے متعلق منافع حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو اور چاند کو ایک خاص کام پہ لگایا ہوا ہے، مسخر بنایا ہے۔ ہر ایک سورج چاند مقررہ وقت تک، یعنی قیامت تک اسی طرح چلتی رہے گی۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تمہارا رب ہے اور ہم سب کا رب ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی بادشاہت ہے، سلطنت ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے بغیر غیر کو پکارتے ہیں، وہ معبودان باطلہ کھجور کے گٹلے کے چلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اور آیت نمبر 14 میں فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، یعنی یہ بت یا اللہ کے بغیر کوئی بھی ہو جس کو تم معبود سمجھ کر عبادت کرتے ہو، اگر مصیبت کے وقت پکارو گے تو پہلی بات یہ ہے، اولاً یہ تمہاری بات سن ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ اصنام ہے، بت ہے، بے جان ہے، اس کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور انسانوں میں یا فرشتے انبیاء علیہم السلام میں تو سننے کی صلاحیت ہے، مگر فرشتے اور انبیاء علیہم السلام تو ہر جگہ موجود نہیں ہوتے، ہر ایک کا کلام نہیں سن سکتا۔ پھر فرمایا اگر بالفرض والمحال سن بھی لے، جیسے فرشتے ہیں، بعض انبیاء علیہم السلام، پھر تمہاری درخواست پوری نہیں کر سکتے، تمہاری مراد پوری نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خود قدرت تو نہیں رکھتے،
اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے، اور پھر بروز قیامت تمہارے شرکا جو ہے جس نے شرک و مخالفت کریں گے، ما کانوا ایانا تعبدون، کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس میں یہ سب کچھ جو ہے، جو کچھ ہم کہتے ہیں توحید رسالت بعث بعد الموت کے حوالے سے، اس میں ذرا برا شک شبہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم تمہارے امور اور تمہارے حقائق کے پورے خبر رکھنے والے ہیں۔ ہمارا سب کچھ بتلانا حق بھی ہے، سچ بھی ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کے صدق میں، حقانیت میں ذرہ برابر شک و شبہ بھی نہیں ہے، یہ محل ریب نہیں ہے۔ تو فرمایا وما یستوی، اور برابر نہیں ہے برابر البحران، دو نہریں، دو سمندر، ھذا عذب فرات، یہ ایک دریا ہے میٹھا پیاس بجھانے والا، سائغ خوشگوار شرابہ اس کا پینا، وھذا ملح اجاج، اور یہ دوسرا اجاج کڑوا، ملح نمکین، ومن کل، اور ہر ایک میں سے تاکلون تم کھاتے ہو، لحما طریا، گوشت تازہ گوشت، وتخرجون، اور نکالتے ہو تم، حلیتاً زیور، تلبسونہا جو تم پہنتے ہو، وتری الفلک فیہ، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو اس میں، مواخرا چلتی ہے پانی میں، لتطلبوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ فضل، رزق، روزی، اس کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، یولج اللیل، یدخل اللیل، داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار، دن میں، ویولج النہار، اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں، وسخر الشمس، تابع بنایا ہے سورج کو، والقمر، چاند کو، کل یجری، ہر ایک چل رہا ہے، لأجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، ذالکم اللہ، یہی ہے تمہارا اللہ، ربکم، جو تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا، ما یملکون، وہ مالک نہیں ہے، من قطمیر، ایک گٹلے کے چلکے کا، ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، تو وہ نہیں سنتے تمہاری پکار کو، ولو سمعوا، اگر وہ سنے بھی، مستجابوا لکم، تو وہ جواب نہیں دیتے تمہیں، ویوم القیامت، اور بروز قیامت، یکفرون، انکار کریں گے، بشرککم، تمہارے شرک کا، ولا ینبئک مثل خبیر، اور کیا، اور خبر نہ دے کوئی مثل خبیر، یعنی یہ خبر اللہ ہی دیتا ہے، اللہ سے زیادہ خبردار کوئی بھی نہیں ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ، اللہ تعالیٰ سب حقیقت کو جانتا ہے، اللہ کو سب حقیقت معلوم ہے، اللہ سب حقیقت بتلاتا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔